السلام علیکم ناظرین، اس ایپیسوڈ کے شروعات میں ہم دیکھتے ہیں کہ سرت کے آغا دغان کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں۔ دغان ان سے کہتا ہے سرت نے حسین آغا کی نافرمانی کی، وہ سزا کا مستحق ہے، لیکن اس کی سزا دلوں کو دکھا دے گی تو ٹھیک ہے۔ حسین ابھی آغا بنا ہے، وہ ایسی چیزیں کرے گا تاکہ نظام قائم رہے اور دوسرے اس کی عزت کریں۔ تو آغا کہتا ہے مت کریں پاشا، ہم لوہار کے پاس گئے تاکہ بطور تحفہ آپ کے لیے خنجر خریدیں، سالوں تک آپ ہمارے سربراہ رہے تو اس لیے ہم نے آپ کے لیے یہ کیا۔ حسین آغا اسی لیے ہم سے ناراض ہے، سب کے سامنے ایسی بے عزتی پہ جانشری لشکر کے کسی بھی شخص کے دل کو ٹھیس پہنچ سکتی ہے میرے آغا۔ یہ سنتے ساتھ ہی دغان اٹھ کے آگے بڑھتا ہے۔ دوسرا آغا کہتا ہے وہ جانشری جو کبھی میدان جنگ میں نہیں گرتے۔ حسین آغا نے انہیں جھکایا، اس نے ان سب آغا صاحبان کو بے عزت کیا۔ پھر پہلے والا کہتا ہے دیگ ابھی نہیں گرتی، لیکن اس کے نیچے بہت لکڑیاں رکھی گئی ہیں، لکڑیاں گیلی نہیں بلکہ خشک ہے میرے پاشا۔ دوسرے والا کہتا ہے ایک چنگاری دیگ کو ابال سکتی ہے۔ جو ہمیں دغان کہتا ہے اپنا مسئلہ جا کے وزیر اعظم پاشا کو بتاؤ، وہ تمہارا علاج ڈھونڈیں گے۔ تو پہلے والا آغا کہتا ہے آپ کو لگتا ہے کہ ہم وزیر اعظم پاشا کے پاس نہیں گئے ہوں گے میرے پاشا؟ وزیر اعظم صاحب سلطان کے ساتھ شکار پہ گئے ہیں اور لطف اندوز ہو رہے ہیں، کسی کو جانشری کی پرواہ نہیں ہے۔ دغان ان سے کہتا ہے فکر نہ کرو میرے بہادر، اب لشکر میں جا کے سکون سے انتظار کرو، میں اس معاملے پر سلطان سے ذاتی طور پہ بات کروں گا۔ پہلے والا آغا کہتا ہے ہم صبح تک انتظار کریں گے پاشا، اور اس کے بعد کیا ہوگا اللہ ہی جانتا ہے۔ وہ جانے ہی لگتے ہیں کہ دغان انہیں روکتے ہوئے کہتا ہے پرسکون ہو جاؤ شاباش۔ جنگل میں مصطفیٰ اور بایزید تیتر کا شکار کرنے کے بعد واپس سلطان کے پاس لوٹتے ہیں۔ انہیں دیکھ کے سلطان بہت خوش ہوتے ہیں اور ان سے پیار کرتے ہوئے کہتے ہیں پیارے بایزید تم محمود پاشا کے ساتھ واپسی کی تیاری شروع کرو، مصطفیٰ اور میں آ جائیں گے۔ یہ سنتے ساتھ ہی بایزید محمود پاشا کے ساتھ چلا جاتا ہے۔ دوسری طرف جنگل میں ولاد پیدری اور سپاہیوں کے ساتھ موجود ہوتا ہے۔ پیدری اس سے کہتا ہے تم نے پھر سے محمد کے احکامات کی پیروی کی، ہماری کوششیں اب ضائع ہو گئی ہیں۔ تو ولاد اس سے کہتا ہے ہماری کوششیں صرف قدم تھے کماندار، یہ فرمان ہمیں وہاں لے کر جائے گا جہاں ہم چاہتے ہیں۔ تو پیدری اس سے کہتا ہے اسٹیفن اپنی ساری طاقت اپنے حکمرانوں سے لیتا ہے، ہم اگر انہیں مار دیں تو محمد کے خلاف ہماری سب سے بڑی قوت کمزور ہو جائے گی۔ ولاد کہتا ہے ہم اگر انہیں نہ مارے تو محمد کے خلاف میری ساری حکمت عملی بے نقاب ہو جائے گی، ہمارے منصوبے ناکام ہو جائیں گے۔ پیدری کہتا ہے اسٹیفن یہ نہیں سمجھے گا، وہ اپنے حکمرانوں کو ہمارے لیے خوراک نہیں بنائے گا۔ جواب میں ولاد کہتا ہے پھر ہم اسے نہیں بتائیں گے پیدری، بھائی چارہ وہ لباس نہیں جسے تم جب چاہو پہن لو اور اتار لو۔ اب مجھے دوبارہ محمد کے قریب ہونے کا موقع ملا ہے، تمہیں لگتا ہے کہ میں یہ موقع چھوڑ دوں گا؟ ہم حکمرانوں کو خفیہ طور پہ ماریں گے اور ان کے سر محمد کو بھیج دیں گے، پھر اس کی باری آئے گی۔ یہ کہتے ساتھ ہی ولاد آگے بڑھ جاتا ہے۔ ادھر زگنوس پاشا اسحاق پاشا کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں اور پریشان ہوتے ہوئے کہتے ہیں شہاب الدین کا بدلہ ابھی تک نہیں لیا گیا۔ تو اسحاق پاشا کہتے ہیں ہم نے گھڑسواروں کو احکامات سے آگاہ کر دیا ہے، سپاہی بھی تیاری کر رہے ہیں۔ زگنوس پاشا کہتے ہیں مجھے نہیں معلوم کہ وہ تیاری کر رہے ہیں یا محمود پاشا کے منصوبوں کے لیے کام کر رہے ہیں۔ اسحاق پاشا پوچھتے ہیں کون سے منصوبے؟ تو زگنوس پاشا کہتے ہیں کیا تم نہیں دیکھ رہے؟ محمود پاشا اپنا سایہ ہر جگہ پھیلا رہا ہے، ہر کونے میں اس کا ایک آدمی ہے، ظاہر ہے وہ ڈور اپنے ہاتھ میں رکھنا چاہتا ہے۔ اسحاق پاشا کہتے ہیں محمود پاشا ڈور تھام بھی لے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اصل اہمیت کینچی کی ہے، ہمارے سلطان جن کے ہاتھ میں کینچی ہے اسے خالی ہاتھ بھی چھوڑ سکتے ہیں۔ زگنوس پاشا کہتے ہیں ہمارے سلطان کا یقیناً کوئی منصوبہ ہوگا، لیکن مجھے نہیں معلوم کہ وہ کیا جانتے ہیں، ورنہ وہ کبھی نہ چاہتے کہ محمود پاشا ایک اور جاندارلی بن جائے۔ مجھے یقین ہے کہ ان کے پاس کوئی منصوبہ ہے۔ اسحاق پاشا کہتے ہیں زگنوس پاشا کیا تم سمجھتے ہو کہ محمود پاشا نہیں جانتا کہ یہ راستہ اسے پھانسی کی طرف لے کر جائے گا؟ بتاؤ ذرا۔ زگنوس پاشا کہتے ہیں ریاستی امور چلانے والوں کی تقدیر تاریک ہوتی ہے، جب تک گلے میں پھندا نہ ڈالا جائے اسے محسوس تک نہیں ہوگا۔ تو اسحاق پاشا کہتے ہیں ہاں یہ سچ ہے۔ ادھر دغان بہت غصے میں ہوتا ہے، شاہانوں سے دیکھتے ہوئے کہتا ہے پاشا کیا آپ ٹھیک ہیں؟ اتنی گہری سوچ میں کیوں ہیں؟ آپ غصے سے بھرے ہوئے لگ رہے ہیں۔ تو دغان کہتا ہے یہی دھواں دیگ کو ابالتا ہے شاہان، یہ خیر کا وقت نہیں ہے۔ شاہان پوچھتا ہے کیا میں کچھ کر سکتا ہوں؟ دغان کہتا ہے میرے لیے پانی لاؤ، میں وضو کروں گا۔ اسلام چپور وہاں پہ آتا ہے اور کہتا ہے میرے عظیم پاشا ہمارے سلطان شکار سے واپس آ گئے ہیں۔ یہ سنتے ساتھ ہی دغان چلا جاتا ہے۔ باہر سلطان محل میں داخل ہوتے ہیں، جہاں پہ اسحاق پاشا ان سے کہتے ہیں اناتولیا کے گھڑسوار مکمل طور پر تیار ہیں۔ محمود پاشا پوچھتے ہیں اسحاق پاشا کیا کسی نے کوئی مسئلہ کھڑا کیا ہے یا حکم ماننے سے انکار کیا ہے؟ تو اسحاق پاشا کہتے ہیں جی میرے پاشا کچھ نے شروع میں مزاحمت کی۔ سلطان پوچھتے ہیں تم نے مزاحمت کیسے توڑی؟ تو اسحاق پاشا کہتے ہیں میں نے نہیں، آپ کے شہزادے بایزید نے انہیں توڑا۔ یہ سن کے سلطان بہت خوش ہوتے ہیں۔ اگلے لمحے دغان وہاں پہ آتا ہے۔ سلطان اسے کہتے ہیں سب خیر ہو دغان پاشا؟ تو دغان کہتا ہے میرے سلطان میں آپ سے اوجاک کے بارے میں بات کرنا چاہتا تھا، میں نے سنا ہے کہ کچھ واقعات جو اوجاک میں ہوئے ہیں۔ اس لمحے حسین بھی وہاں پہ آ جاتا ہے۔ سلطان اسے بھی پاس بلا لیتے ہیں اور کہتے ہیں دغان پاشا کے پاس اوجاک کے بارے میں کہنے کو کچھ ہے، چلیں بولیں دغان پاشا۔ تو دغان کہتا ہے قوانین بدل گئے ہیں، سزائیں بڑھ گئی ہیں، وہ چاہتے تھے کہ میں آپ کو اس بارے میں مطلع کروں میرے سلطان۔ سلطان حسین سے پوچھتے ہیں کیا یہ سچ ہے حسین آغا؟ تو حسین کہتا ہے میرے سلطان سپاہی سست پڑ گئے تھے، نظام بگڑنے کے دہانے پر تھا، تو اس مقصد کے لیے مجھے لوہے کی طرح سخت ہونا پڑا۔ دغان کہتا ہے ہم وہ لوہا نہیں ہیں جس کا ذکر تم کرتے رہے ہو، تنی ہوئی کمان بھی ایک دن ٹوٹ جاتی ہے حسین آغا، خدا نہ خواستہ اگر سپاہیوں
سپاہیوں کی کمر ٹوٹ گئی تو جنگ کے دوران فوج سنبھل نہیں پائے گی۔ حسین بولتے ہوئے کہتا ہے میرے سلطان مجھے معاف کریں، لیکن سپاہی کی کمر سختی نہیں توڑتی بلکہ بے لگامی توڑتی ہے۔ یہ نافرمانی کل ہمارے لیے بہت درد سر بنے گی، میں اسی لیے تدابیر اختیار کر رہا ہوں۔ دوغان کہتا ہے کیا میں نے فوج کو بے لگام چھوڑ کر رکھا تھا جو تم یہ باتیں کر رہے ہو؟ حسین کہتا ہے پاشا میں ماضی کو نہیں جانتا، میں حال کو دیکھ کر مستقبل کی فکر کر رہا ہوں۔ جب میرے سلطان نے اس فقیر کو اس عہدے کے لائق سمجھا ہے تو ہم بھی فوج کو نظم و ضبط میں لانے کا کوئی راستہ نکالیں گے انشاءاللہ۔ سلطان دوغان سے کہتے ہیں دوغان پاشا تم اوجاع کے کان ہو، ہر سرگوشی تم تک پہنچتی ہے، لیکن ہر سنی ہوئی بات کو خاموش کرانا تمہارا کام نہیں ہے۔ اور حسین آغا تم اوجاع کی طاقت ہو، بالکل سخت رہو، سختی اچھی ہے لیکن ہرگز اندھے مت ہونا۔ میں اوجاع میں نہ تو بے لگامی چاہتا ہوں اور نہ ہی ڈرے سہمے ہوئے سپاہی۔ نظام خوف سے نہیں عدالت سے چلتا ہے۔ اب دوغان نہ تو تم اوجاع کے معاملے میں دخل دو گے اور حسین نہ تم تدبیر کرتے وقت حد سے گزرو گے۔ دوغان پاشا نے اپنے 15 سال اوجاع کو دیے ہیں، اگر انہوں نے کچھ کہا ہے تو اس کے پیچھے ضرور کوئی وجہ ہوگی، تم اطاعت کرو۔ اب ذرا دوغان پاشا کا ہاتھ چومو تاکہ تمہارے درمیان یہ مسئلہ ختم ہو جائے۔ یہ سنتے ساتھ ہی حسین دوغان کے ہاتھ کو چومتا ہے اور سلطان کے حکم پہ وہ دونوں چلے جاتے ہیں۔ سلطان محمود پاشا سے کہتے ہیں آئندہ اگر اس مسئلے سے متعلق کوئی گڑبڑ ہوئی تو میں تم سے پوچھوں گا محمود پاشا، خاص طور پہ دھیان رکھنا۔ یہ کہتے ساتھ ہی سلطان چلے جاتے ہیں۔ ادھر ولاد پیدری کمانڈر اور سپاہیوں کے ساتھ بوسنیا پہنچتا ہے۔ ولاد کے سپاہی تو باہر کھڑے رہتے ہیں مگر ولاد اندر چلا جاتا ہے اور وہاں کھڑے شخص سے کہتا ہے آرمین کونوچ یہاں تک آنے میں مجھے تھوڑی مشکل ہوئی لیکن نتیجہ اچھا رہا۔ تو آرمین کہتا ہے کیا میں تمہارے آنے کی وجہ جان سکتا ہوں ولاد؟ ولاد پوچھتا ہے اسٹیفن نے نہیں بتایا؟ اس نے تمام جاگیرداروں کو یہاں جمع کرنے کا کہا ہے، بڑی جنگ قریب آ رہی ہے، سردیاں آ رہی ہیں، محتاط رہنا ضروری ہے آرمین۔ آرمین کہتا ہے مجھے ایسی کوئی خبر نہیں ملی، اور پھر وہ میرے قلعے میں کیوں جمع ہوں گے؟ ولاد اسے کہتا ہے کیونکہ تم سب سے با اثر جاگیردار ہو اور سب سے طاقتور بھی، یہاں نہیں تو اور کہاں؟ آرمین کہتا ہے باہر درجنوں سپاہی کھڑے ہیں ولاد، مجھے تم قابل بھروسہ نہیں لگتے۔ تو ولاد کہتا ہے ہم سب نے مل کر شہاب الدین پاشا کو خنجر گھونپا تھا، کیا یہ بھروسے کے لیے کافی نہیں؟ تو آرمین کہتا ہے میں تمہیں اندر آنے کی اجازت دیتا ہوں، تم لوگ بھی اپنے ہتھیار حوالے کرو گے، میں نے تم پہ اپنا بھروسہ ظاہر کر دیا، اب تم بھی دکھاؤ ولاد۔ یہ سنتے ساتھ ہی ولاد پیدری اور کمانڈر ہتھیار حوالے کر دیتے ہیں۔ آرمین کے اشارے پہ ولاد کے سپاہی بھی وہاں داخل ہو جاتے ہیں اور ان سے بھی ہتھیار لے لیے جاتے ہیں۔ آرمین ولاد کے ساتھ آگے بڑھ جاتا ہے۔ وہ گمیل گاؤں سے آگے بڑھتے ہوئے کیترینیا اسٹیفن سے کہتی ہے تم مجھے یہ خالی کنواں دکھانے لائے ہو کیا؟ تو اسٹیفن اس سے کہتا ہے دنیا میں ہر چیز لوگوں کی وجہ سے قیمتی ہوتی ہے نا؟ مثال کے طور پہ کنواں، اس کے اندر کے پانی کو ہم تک پہنچنے کے لیے لوگوں کی ضرورت ہے، جیسے تندور سے نکلنے والی روٹی اور زمین سے نکلنے والے اناج کے لیے ہوتی ہے۔ کیترینیا کہتی ہے تمہاری یہ باتیں بہت سے لوگوں پر صادق آ سکتی ہیں لیکن باغی ان میں شامل نہیں ہو سکتے۔ اسٹیفن کہتا ہے اگر ہم جنگ کے دہانے پر ہیں تو ہمیں آسمان کے پرندوں اور زمین کی چونٹیوں تک کی ضرورت ہے، ہمیں بوگمیلوں کی ضرورت ہے، ہمیں سب سے اگلی صف میں مرنے والے، خود کو قربان کرنے والے سپاہیوں اور عوام کی ضرورت ہے۔ کیترینیا پوچھتی ہے کیا تمہیں لگتا ہے کہ وہ باغی تمہارے لیے لڑیں گے؟ اسٹیفن کہتا ہے اگر میں انہیں یقین دلا دوں تو ہاں، اگر میں ان سے کہوں کہ وہ اس زمین کا حصہ ہیں اور ان کا بوجھ ہلکا کر دوں تو وہ میرے لیے سب کچھ کرنے کو تیار ہو جائیں گے۔ کیترینیا اسے کہتی ہے تم غلط فہمی میں ہو۔ جواب میں اسٹیفن کہتا ہے غلط فہمی میں تم ہو اور یہ غلط فہمی تمہیں شکست کی طرف لے کر جا رہی ہے۔ وہ اس گاؤں میں لوٹ کر آئیں گے اور میں وقت آنے پر انہیں محمد کے خلاف استعمال کروں گا، وہ میرے لیے فنا ہو جائیں گے، یوں میں ایک باری بوجھ سے نجات پا لوں گا۔ یہ کہتے ساتھ ہی اسٹیفن آگے بڑھ جاتا ہے اور کیترینیا کہتی ہے جو ایک بار غداری کرتا ہے وہ دوبارہ کرتا ہے، میں اس کا موقع نہیں دوں گی۔ تو ناظرین اس کے ساتھ یہ ایپیسوڈ بھی اختتام پذیر ہوتی ہے۔ ویڈیو پسند ہے تو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔